اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ الکتاب سے مراد بالاتفاق توریت ہے، اور الفرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز سے مراد موجزے بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ قوت فیصلہ بھی جو حق و باطل میں فرق کرتی تھی۔ اگر واو کو تفسیری معنی تو خود توریت بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّهُمْ تَهْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زانی کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک ارتکاب پر بھی انہیں قتل کی سزا سنائی گئی۔ اس پر عمل بھی ہوا۔ ہماری امت میں بے ارتد کی سزا قتل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو، مگر اتنی تخفیف کر دی گئی کہ مرتد توبہ کر لے تو اسے معاف کر دیا جائے، البتہ رجم کی حد توبہ کے باوجود جاری کی جائے گی۔ طبری نے ابن عباس سے نقل فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو حکم دیا، اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ لوگ جو بچھڑے کے بجاور بنے تھے گوت مار کر بیٹھ گئے، اور جو لوگ بجاور نہیں بنے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے۔ اس پر ایک سخت تاریکی چھا گئی اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر اندھیرا دور ہو گیا، روشنی ہوئی تو 17,000 قتل ہو چکے تھے۔ جو قتل ہو گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی، جو بچ گیا اس کی بھی۔ صحابہ التفسیر السیح فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس روایت کی سند صحیح ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ کتاب اہل کتاب سے لی گئی، جس کے متعلق قوم کہ انہوں نے نہ سچا کہو اور نہ جھوٹا کہو، اور اوپر آیت میں جس معافی کا ذکر ہے وہ اس قتل کے بعد ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔